دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا تو خدا کے منکر یا خدا کو ماننے والے۔ خدا کا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دعوے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، بالکل پھینکتے رہیں گے، وہ پھینکتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ فوراً بتائیں گے پہلے سیل ایسے بنا، ہائیڈروجن سے فلانے سے ڈمکانے سے سیل بنا، پھر اس سے انسان بنا۔ ابے ہائیڈروجن کیسے بنی، اس کا جواب دے، اس کا جواب ہمیشہ ملحد پی جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس پہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بھائی یہ کائنات اتنی خوبصورت کیسے بن گئی؟ او بھائی اب تو سائنس نے حل کر دیا، ملحد ایسے کہتا ہے، ایتھیسٹ ایسے کہتا ہے۔ بھائی اب تو خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سائنس نے حل کر دیا، یہ بگ بینگ تھیوری دھماکہ ہوا اس کے نتیجے بنی۔ ابے تو ہمیں بھولنا سمجھ رہا ہے کیا؟ ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ ترسا کیوں رہا ہے؟ ویسے ہی مار دینا گولی۔ جب کوئی آپ کی بات سمجھ میں نہ رہا ہو اور ٹینشن دے رہا ہو تو آپ اس کو یہ بولتے ہو نا، تو مجھے ویسے ہی مار دے، کیوں ٹینشن دے رہا ہے؟ تو ملحد لوگوں سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ بھائی خدا کے بغیر کائنات کیسے بن گئی، کہتے ہیں سائنس نے حل کر دیا یہ مسئلہ۔ ایک بگ بینگ تھیوری ہے جو دھماکہ ہوا تھا اور ایسے کر کے یہ ہوا، اور پھر ایک سیل پانی سے پھوٹنا، ہائیڈروجن اور آکسیجن یوں ہوئی، پھر ایسے پھٹ پڑا کر کے یہ ڈیجن سب بن گیا کروڑوں اربوں سال میں۔ بھائی تو ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش مت کر، اصل سوال کو تو پی جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ خود بخود خدا کے بغیر کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں بھائی دیکھیں اس ایٹم میں اتنی انرجی تھی کہ جب دھماکہ ہوا ہے نا تو اس سے انرجی نکلی ہے۔ ابے تو ہمیں بیوقوف کیوں بنا رہا ہے کم بخت؟ یہ اس کو فوکس کر، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ پہلا پوائنٹ، اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے شروع ہوا اس کائنات کا؟ اس کا ملحد کبھی جواب نہیں دے گا، گھماتا رہے گا، کتابوں پہ کتابیں لکھ کے سیاہ کرتا رہے گا، لا حاصل بحث۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ اگر اس دھماکے کی بھی ریزن ہے تو پہلے کوئی انرجی یا اتنا مادہ کہاں سے آ گیا؟ جو اصل پوائنٹ ہے نا، ایتھیس آدمی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس اصل پوائنٹ پہ کبھی بھی نہیں آئے۔ اور سادہ لوح عوام جن کو سائنس کا زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے فارمولے ہائیڈروجن اور ہیلیم اور کاربن موجود ہے، ایسے کہتے ہیں بڑی گہری راکٹ سائنس ہے یار۔ مولویوں کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے، مولوی تو کہتے ہیں خدا نے بنایا، ختم۔ سائنس تو اس کو بولتے ہیں، سائنس کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو دھرو راٹھی بیان کر رہا ہے سائنس، یہ ہے کیا؟ ایک تجربہ کیا، پھر اس میں قیصر راجہ نے طبیعت سے کلاس لی ہے، قیصر راجہ کا وہ کلپ لازمی سنیں، اس نے بتایا کہ تم حوالے بھی آدھے دے رہے ہو، تو وہ جو ہے نا ہائیڈروجن ڈیجن، ابے ہائیڈروجن کہاں سے آ گئی خود بخود؟ ایک ایٹم کہاں سے آ گیا؟ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اور اتنا عجیب و غریب ایٹم، اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیں گے۔ دوسری طرف اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، جو اسلام کو فالو، اسلام کے علاوہ مذاہب، ان کے عقیدوں میں کلیئرٹی نہیں۔ کوئی انگلش غلط بولو تو آپ مجھے کلیئر کر دیے گا بات، تو ان کے عقیدوں میں بھی شفافیت نہیں ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لو آپ۔ اچھا یہودیوں کا تو مذہب ہی اتنا عجیب و غریب ہے کہ یہودی مذہب اتنا تھوڑا سا ہے پوری دنیا میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ۔ آج بھی یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے۔ آپ نے دیکھا عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں تبلیغ کرتی ہیں، ہندو پنڈت تبلیغ کرتے ہیں، یہودیوں کی تبلیغی جماعتیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی آپ نے۔ وہ کہتے ہیں ہم نسلی ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا الزام ہوگا اگر ماں باپ چند بچوں کو خاص پروٹوکول دیں اور دوسرے بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، تو ماں باپ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہودی کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارا نسلی ہے، ہم باپ دادا سے یہودی ہیں، یہ نہیں، ہم ہی رہیں گے یہودی۔ اور بہت ساری چیزیں باطل مذہبوں میں جو منسوخ ہو چکے ہیں مذہب۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جاؤ، پتھروں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، تو کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون سے بھگوان میں اللہ اصلی بھگوان کا روپ آیا ہوا ہے، کون سے میں نہیں آیا ہوا؟ اگر میں بھی 50 روپے کا ایک بنا کے بیچ دوں، اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور تمہارے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بھائی فیکٹری میں بت بنتے ہیں نا، تو یہ کون سی فیکٹری ہے جس کو لائسنس اصل بھگوان کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ یہ والی فیکٹری جو بھگوان بنائے گی تو یہ فرنچائز اصل والے بھگوان نے اس فیکٹری کو دی ہوئی ہے چھوٹے موٹے بھگوان بنانے کی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ آپ لوگ کس سمجھ نہیں آ رہا تو کیا آپ کس سمجھ آئے؟ یار میں نے بولا تھا آج سب کو چائے پلانا ہوتا ہے، اس آج میں نے سوچا تھا سب کو چائے پلائیں گے۔ اچھا خیر،
تو جو اور کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا اس وقت بہت، جو اوریجنل بھگوان ہے تو اس کی کوئی فرنچائز ہے کہ جو چھوٹے موٹے بھگوان ہیں یہ اس فیکٹری سے خریدو گے تو اس بھگوان کی عبادت ہوگی تو وہ تمہاری بگڑی بنائے گا؟ ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے بھگوان بنا دے۔ تو کوئی ہے ہندوؤں کے پاس معیار؟ بولو نہیں، یہ تو کنفیوز ہے، کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام کا جو دعویٰ ہے نا وہ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے۔ تو میں اس غیر مسلم کی بات کر رہا تھا جس نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں بھائی جب میں نے قرآن پڑھا ہے اتنی کلیئر آیتیں، اتنی واضح آیتیں 2 اور 2 4 کی طرح، کہتے ہیں میں نے کہا یار انہوں نے تو میرے سارے دماغ کی عقدے کھول دیے۔ ہم مسیحی برادری سے کہتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم کی جو تعظیم مسلمان کرتے ہیں عیسائی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کو حقیقی معنوں میں مانتے ہیں۔ یقین نہ آئے مجھے بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بولو تھی۔ آج داڑیاں عیسائیوں میں زیادہ ہوتی ہیں یا مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم چست لباس پہنتے تھے یا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے؟ آج مسلمانوں میں میجورٹی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہے یا انگریزوں میں ڈھیلے ڈھالے لباس کا رواج زیادہ ہے؟ عیسیٰ ابن مریم امامہ بھی باندھا کرتے تھے، آج پگڑی کا رواج کس میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ۔ عیسیٰ ابن مریم شراب سے بچتے تھے اور شراب سے بچنے کا حکم دیتے تھے۔ بتاؤ پوری دنیا میں شراب کا ریشو انگریزوں میں عیسائیوں میں کم ہے یا مسلمانوں میں کم ہے؟ یہ میرا مسیحی برادری سے سوال ہے۔ عیسیٰ کو تو ہم فالو کر رہے ہیں علیہ السلام کو، آپ کہاں فالو کر رہے ہو؟ آپ میں تو چند لوگ فالو کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو حقیقی معنوں میں ہم فالو کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم شراب کی اجازت دیتے تھے یا حرام قرار دیتے تھے؟ سب سے کم شراب کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں سب سے کم۔ عیسیٰ ابن مریم کی نظر میں زنا لیگل تھا یا انلیگل تھا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ انلیگل۔ آج مجھے ایک بات بتاؤ، زنا مسلمانوں میں بھی ہے لیکن ریشو عیسائیوں میں مسلمانوں میں زیادہ ہے یا عیسائیوں میں زیادہ ہے؟ زنا کا ریشو عیسائیوں میں زیادہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور دوسری قوم اس کے نبی کی تعلیمات کو مان رہی ہے، یہ دوسری قوم باطل ہے اور پہلی قوم برحق ہے؟ بھائی یہ دوسری عیسیٰ کو زیادہ مانتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایسے مانتی ہے جیسے عیسیٰ نے اپنے آپ کو ماننے کا حکم دیا۔ اور ہم تو عیسیٰ ابن مریم کو آپ سے بھی زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ آج قرآن میں ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، برفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے عیسیٰ کو موت نہیں دی ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں اس امت کی مدد کے لیے کون نازل ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کا انکار سوائے غامدی صاحب کے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انگریزوں کی مدد کے لیے آئیں گے، آج کل کے عیسائیوں کی مدد کے لیے آئیں گے، جن میں چند تھوڑے سے رہ گئے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر، وہ بھی پورے فالو نہیں کر رہے۔ تو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کے قریب اسلام زیادہ ہے بنسبت عیسائیت۔